तफसीलात बड़ी दिलचस्प है माशाल्लाह से। हमारे दोस्त कराची वाले मुफ्ती साहब, उनके लिए भी हैं, बड़े लंबे चौड़े बयानात आए और बड़े गुस्से के अंदर भी आए उन उलमा इकराम के लिए जो इसकी नफी कर रहे थे या कह रहे थे कि हम ये नहीं लेंगे उनके बारे में। मुफ्ती साहब कराची में आके बहुत खुश हो रहे, जी लेना चाहिए हुकूमत की जो 25,000 रुपया बिल्कुल लेना चाहिए, कमेटी वालों का भी तो गुलाम होता है मौलवी साहब। ये चीजें जरा देखें, आप बड़े हैं हमारे, और मैं कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात है, लेकिन जब से मैंने चीजें सुनी है तो मुझे दुख इस चीज का हुआ कि मुफ्ती साहब ने बगैर तहकीक किए, बगैर तफसीलात को जाने, बगैर तफसीलात सामने अभी आई नहीं थी, जानते तो तब है जब सामने आई होती, अभी सामने आई है ना, अभी ये परसों इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया और अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, उसके बाद आप हाँ, जिन उलमा ने मुखालफत की थी वो दूरअंदेश थे, उनको पता था, वो सियासी उलमा थे, उनको पता था कि हुकूमत जब ये सारा कुछ कर रही होती है तो इसके पसे पर्दा अज़ाइम क्या होते हैं, इसके पसे पर्दा इनके मिशन और मकासद क्या होते हैं, और मिशन मकसद वाजे आ गए कि मौलवियों में रस्से दे विच करके है ना रस्सी खिंच देनी है, कोटा मार देना है, वो मार देता सीडी का कोटा। अंदाजा वही कर सकता है जिसने इनके साथ राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, सही है। मुफ्ती साहब ना वाह पे आ ना राह पे आ, इसलिए उत्थे बैठ के नाले बैठे कराची ने पंजाब में बैठे होंगे, सीडी दे किस्से सुने होंगे, इन्हां दे जेड़े मुतासरीन ने उनके आंसू कभी आपने देखे होते, उनके वाकयात कभी आपने सुने होते तो आपका दिल दहल जाता। इसलिए इतने मेरे शिद्दत के साथ ये अल्फाज नहीं कर रहे हैं, मैं बराह रात सुन चुका हूं मुतासरीन से, इसलिए खुदा के वास्ते उलमा इकराम को इस दलदल के अंदर मत धकेलें, इस बिल के अंदर 25,000 रुपए लेने के लिए मत दाखिल करें, उसके सिरे पे अजदहा बैठा है। जो हाँ जी, पंजाब के आइमा मसाजिद 25,000 रुपए लेने के लिए तैयार हैं, जो मरीम नवाज ने ऐलान किया था कि 65,000 मसाजिद के आइमा इकराम को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल वो 25,000 रुपए पंजाब हुकूमत ने एक बिल के अंदर रख दी है और उस बिल के दहाने पे एक फंकारता हुआ असदहा बिठा दिया है, और उसकी फंकार के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और वो उलमा इकराम जो पंजाब से बाहर बैठे थे लेकिन बड़ी ही खुशी का इजहार कर रहे थे इन 25,000 रुपए पे, ये वीडियो खास उनके लिए भी है कि बगैर आपने तफसीलात जाने हिमायत कर दी थी 25,000 रुपए लेने की। नाज़रीन, तफसीलात हाल ही में सामने आई है, एक इजलास के अंदर ये फैसला किया गया कि 25,000 रुपए बिल्कुल दिए जाएंगे, 65,000 अइम्मा कराम को दिए जाएंगे, लेकिन उनको मशरूत कर दिया गया। नंबर 1 सीटीडी और नंबर 2 स्पेशल ब्रांच। और सीटीडी का माजी जो है वो उलमाई कराम, मजहबी लोग, मजहबी जमातों के कारकुनान माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से दीनी लोगों को, मदरसों को, मस्जिदों को, मजहबी लोगों को, मजहबी जमातों के कारकुनों को किस तरह से निशाना बनाती रही है माजी के अंदर, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। और एक दफा फिर पंजाब हुकूमत ने ये पूरा मैकेनिज्म 65,000 उलमाई कराम को 25,000 रुपए माहाना देने का पूरी की पूरी पोटली उठा के झोली में डाल दिया सीटीडी की और स्पेशल ब्रांच की। और तफसीलात बड़ी दिलचस्प है माशाल्लाह से। हमारे दोस्त कराची वाले मुफ्ती साहब, उनके लिए भी हैं, बड़े लंबे चौड़े बयानात आए और बड़े गुस्से के अंदर भी आए उन उलमा इकराम के लिए जो इसकी नफी कर रहे थे या कह रहे थे कि हम ये नहीं लेंगे उनके बारे में। उनको बताते चलें कि जनाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 25,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एनटीएस का इम्तिहान देना पड़ेगा। आपने जो 8 साल पढ़ा है मदरसे के अंदर, जो सनद दी है आपको वफाकुल मदारिस ने या वफाकुल सल्फिया ने या राबिततुल मदारिस ने या फिर जो भी इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस में आते हैं या फिर मजमा उलूमुल इस्लामिया ने, उस सनद की कोई हैसियत नहीं है, हम दोबारा से आपका इम्तिहान लेंगे। अच्छा, एनटीएस सरकारी जॉब के लिए होता है, लेकिन क्या ये हुकूमत इसको सारी सरकारी जॉब कंसीडर कर रही है, उसको मान रही है कि हाँ ये सरकारी जॉब है? और सरकारी जॉब किस स्केल की है ये कोई डिफाइन नहीं किया गया। और 25,000 रुपए है, ये बेसिक पे स्केल है, इसमें जो अलाउंसेस हैं वो क्या है, टीएडी कुछ, बस 25,000 रुपए लमसम अमाउंट है, लेकिन एनटीएस देना पड़ेगा। आपकी 8 साल जो पढ़ा है आपने उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, एनटीएस है चलो यार दे देता। उससे अगली बात ये है कि जनाब आपकी जो मॉनिटरिंग है वो सीडीडी करेगी, आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, आपकी तमाम तर एक्टिविटीज पिछले 10 सालों की वो चेक की जाएंगी, और उसके अंदर जरा सा भी कोई सीडीडी के एक एएसआई को जिसकी अपनी तालीम माशाल्लाह एफए है, डायरेक्ट हवालदार वो भर्ती हुआ है, डायरेक्ट चलो एएसआई भर्ती हुआ है, आजकल पढ़े लिखे नौजवान जरा आ रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम के अंदर आते हैं, महकमों के अंदर आते हैं, तो फिर उसी गंद के अंदर घुल जाते हैं। सारे लोगों ने देखा है कि अब तो सीएसपीज जो आ रहे हैं सीएसएस करके, आला क्वालिफाइड, आला तरीन दिमाग, वो भी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ के, कुर्सियों में बैठ के कौन कौन सी कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं सबके सामने। ये तो बेचारे डायरेक्ट एएसआई होगा या सिपाही भर्ती हो के तरक्की करते हुए 10, 12, 15 साल में एएसआई बना होगा, उसके हाथ में जनाब आपकी तकदीर का फैसला। उसने फैसला करना है कि आपका बैकग्राउंड ठीक है या गलत है। अच्छा चले, ये भी हो गया, बैकग्राउंड चेक हो गया आपका। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आपकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा। आपका जुमे का बयान हो, आपका दरसे कुरान हो, आपका उठना बैठना हो, आपका आना जाना हो, आपके मेल मुलाकात हो, एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाए। और कहीं पे पंजाब हुकूमत के सीडीडी के इस ऑफिसर को लगा कि जनाब ये मौली साहब
مجھے پسند نہیں آ رہے, یا مولوی صاحب میری مرضی کے مطابق ہوٹل سے مجھے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے, تو جی نام چلا گیا مشکوک ایکٹیویٹی میں. آ گئے نے جناب سیڈیٹی دے بندے, مولوی صاحب گلاں چنگیاں کوئی نہیں, ٹھیک کوئی نہیں, تانوں وارننگ جے, پہلی وارننگ دے دی, گل مک گئی. تو اگلی پہ جناب آپ کا 10,000 روپے وظیفہ کاٹ لیا جائے گا. مفتی صاحب بڑے حمایتاں کر رہے تھے نا, 10,000 روپے وظیفہ کٹیا گیا وارننگ کے بعد, پھر مزید آپ کی نگرانی سخت کر دی جائے گی. یہ بندہ مولوی مشکوک ہے جی, نگرانی ہوئی, اگلی دفعہ 3 مہینے کے لیے آپ کا وظیفہ معطل کرتے ہوئے آپ کی تذلیل کی جائے گی کہ جناب نہیں, اور اس دوران آپ کے جمعے کے بیان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. آپ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ 24 گھنٹے آپ کی ٹریکنگ ہو رہی ہے, ہر وقت آپ سرویلنس کے اندر ہے. کوئی پتہ نہیں ہے جو سرویلنس کر رہا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے, اس کی اپنی تعلیم کیا ہے, اس کا اپنا مقام کیا ہے, اور اس کی اپنی داستانیں کیا ہیں, لیکن آپ اس کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. 3 مہینے کے لیے معطل, 3 مہینے بعد دیکھا جائے گا کہ جناب مولوی صاحب کی ایکٹیویٹیز کو بہتر ہوئی ہیں, مولوی صاحب کا دماغ سیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پھر اس کو بحال کیا جائے گا یا پھر تا حیات اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ CDD. اور اس سے پہلے بھی جو ایک پرچہ سامنے آیا تھا, جو 39 سوالات ہیں اس پرچے کے اندر جو مختلف مساجد کو مدارس والوں کو بھیجا جا رہا ہے, اس میں آپ کا نام, آپ کی بہنوں کے نام, بہنوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہیں ان کے نام, ان کے آگے سسرال والوں کے نام, سسرال والوں کے بچوں کے کاروبار, کہاں جاب, کیا مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی زندگی سے منسلک کوئی شخص بھی ہے اس کا آپ نے جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا دینا ہے, اور ان تک سے مانیٹرنگ ان کی ساری ہو رہی ہوگی. یہ ہے وہ پھنکارتا ہوا سانپ جو بٹھایا جا رہا ہے, کس کے عوض 25,000 روپے کے عوض, اور اس خریدا کیا جا رہا ہے 25,000 دے کے. آپ کی کل آزادی, آپ کی کل جو آپ کی نشریات ہیں, آپ کی بات ہے, جتنی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی وہ خرید لی جا رہی ہیں اس کے بدلے. ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے جناب اب حکومت کا غلام ہوگا تو اس سے پہلے کمیٹی کا بھی تو غلام ہونا. دسو کمیٹی نے پابندیاں لائیاں نے, مفتی صاحب کمیٹی نے پابندیاں لگائی ہیں یہ کہ جی آپ نے آپ کی ایک ایکٹیویٹی واچ ہوگی, پہلے وارننگ دی جائے گی, پھر 15,000 روپے وظیفہ کاٹ لیا جائے گا, پھر 3 مہینے کے لیے وظیفہ معطل کر دیا جائے گا. پر ٹھیک ہے, اچھے افسران ہوں گے, وہ چاہتے ہوں گے امن آئے, سکون آئے, شانتی آئے, پرسکون ماحول ہو, کوئی ہیٹ سپیچ نہ ہو, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. لیکن آپ نیچے ذرا کسی امام مسجد سے, کسی مذہبی ایکٹیو کارکن سے پوچھے تو یہ 3 ہر مہینے 4 ہزار جو کھانا کھوا دو, جی سردی آ گئی, یہ سوٹ لینا ہو, جی دیسی گھیو پجوا دو, یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے CDD کے افسران کو. پہلے وہ جو ان آفیشلی تنگ کرتے تھے, ایسے ہی دھمکیاں دے کے ہم جو کر دیں گے, اب تو ان کے پاس اختیار آ چکا ہوگا کہ 25,000 روپے میرے ہاتھ میں ہے بھائی تیرے, میں ایک رپورٹ لکھوں گا, تیرا 25 گیا, 25 تو 5,000 روپے مینوں ملنا ہے, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں میں. وہ بیچاری کو 12,000 روپے آتا ہے, نکالنے والا کہتا ہے کہ بھائی 2,000 روپے نکالنے کی فیس ہے, میں نے لینی ہے, اور وہ بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے, اس کو شعور نہیں ہے, اس کو وہ کہندی یار 10 آندے نے 10 بھی آ جان. تو وہی کام ہونا ہے ان کے ساتھ بھی. اس نے کہا جی مولوی صاحب 5,000 روپے پکا میرا ہر مہینے, جتنے اس کے انڈر آ رہے ہوں گے. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کیا کر سکتے ہیں, اور اس کے بدلے میں مولوی صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, خدا ہی ملا نہ وصال سلام. وہ کمیٹی والوں بھی گیا, اور پنجاب والوں بھی تلوار لٹکی رہی, تو مفتی صاحب کراچی میں آ کے بہت خوش ہو رہے جی لینا چاہیے حکومت کی جو 25,000 روپے بالکل لینا چاہیے, کمیٹی والوں کا بھی تو غلام ہوتا ہے مولوی. مولوی صاحب یہ چیزیں ذرا دیکھیں, آپ بڑے ہیں ہمارے, اور میں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, سچی بات ہے, لیکن جب سے میں نے چیزیں سنی ہے تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ مفتی صاحب نے بغیر تحقیق کیے, بغیر تفصیلات کو جانے, بغیر تفصیلات سامنے ابھی آئی نہیں تھی, جانتے تو تب ہے جب سامنے آئی ہوتی, ابھی سامنے آئی ہے نا, ابھی یہ پرسوں اجلاس ہوا, اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے, تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے اس کے بعد. ہاں جن علماء نے مخالفت کی تھی وہ دور اندیش تھے, ان کو پتا تھا, وہ سیاسی علماء تھے, ان کو پتا تھا کہ حکومت جب یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پس پردہ عزائم کیا ہوتے ہیں, اس کے پس پردہ ان کے مشن اور مقاصد کیا ہوتے ہیں. اور مشن مقصد واضح آ گیا کہ مولویاں نو رسے دے وچ کر کے جڑا ہے نا رسی کھچ دینی ہے, کوٹا مار دینا ہے, وہ مار دیتا CDD دا کوٹا, جن سے پہلے ہی تنگ ہے پچھلے 20 سال سے مولوی بیچارے, جو آفیشلی ان کے انڈر نہیں آتے, وہ بس یہ امن و امان کے لیے ڈیٹا ریکارڈ یہ وہ, مولوی صاحب آ کے حاضری دیو, اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا شکنجے اس سے بچا کے رکھے سب کو. لیکن پنجاب حکومت نے آفیشلی دے دیا, آئیں جی اب آپ ان کی چھتر چھایا کے نیچے, اس چھتری کے نیچے آ جائیں, اور اس چھتری کے نیچے آ کے 25,000 روپے انجوائے کریں. جو محل ڈالنے ہیں مفتی صاحب 25,000 نہ جڑے محل پاڑے نے, سیراں کرنی نے, نران کغان دیاں, ہر مہینے 25,000 آ رہا مولوی صاحب. اچھا پہلے تو کمیٹی والے جو دیتے ہیں اس سے اچھی تنخواہیں دیتے ہیں, پنجاب میں الحمدللہ کمیٹی کی جو تنخواہیں دیتی ہے 25,000 سے اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں. دور دیہاتوں کی بجائے دیہاتوں میں گندم ہوتی ہے اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ باعزت طریقے سے ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, پابندیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہوں جنہیں 25,000 ملنے شروع ہونے نا, مولوی صاحب نے باہر نکل کے شاورما بھی کھا لیا. ہاں مولوی صاحب حکومت دے رہی ہے 25,000, اس لیے مزے ہو رہے ہیں, برگر چل رہے ہیں, شاورما چل رہے ہیں, مری کی سیریں ہو رہی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ پیچھے CDD والا بندہ کھڑا ہے, سرویلنس میں چل رہا ہے سارا کچھ. خیر یہ مذاق کے اندر باتیں ہوں گی, لیکن بہت سنجیدہ صورتحال ہے. علماء کرام کو اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے, اور وہ علماء کرام جو پہلے اس کی مخالفت کر رہے تھے لیکن کم شدت, ان کو چاہیے کہ مزید شدت چاہیے اس کی مخالفت میں, ورنہ تو آپ کی آزادی کو ابھی 65,000 ہے, پھر 75 ہوں گے, پھر 85 ہوں گے, اور پورا صوبہ آپ کے انڈر ہوگا بغیر کسی قانون سازی کے, بغیر کسی پراپر جو ہے نا وہ سیٹ اپ کے, CDD کے ہاتھ
ہاتھ میں مہار دے دی ہے، ایک 12 گریڈ کا ASI FA پاس یا BA پاس، وہ 8 سال درس نظامی پڑھے ہوئے، قرآن حدیث فقہ تعلیم ہر چیز کے اس کو ہانک رہے، ابھی بھی ہانک رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہانک رہے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ سے پورا ان کے ہاتھ میں زنجیر دے دیا ائمہ کرام کے گلے میں پٹا ڈال کے، تو پھر وہ کس طرح گھمائیں گے اس کو، کس طرح گھسیٹیں گے، یہ اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے ان کے ساتھ راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے. صحیح ہے، مفتی صاحب دا نہ واہ پہ تے نہ راہ پہ، اس لیے اوتھے بیٹھ کے نالے بیٹھے کراچی نے پنجاب وچ بیٹھے ہوندے، سڈڑی دے قصے سنے ہوندے، انہاں دے جڑے متاثرین نے ان کے آنسو کبھی آپ نے دیکھے ہوتے، ان کے واقعات کبھی آپ نے سنے ہوتے تو آپ کا دل دہل جاتا. اس لیے اتنے میرے شدت کے ساتھ یہ الفاظ نہیں کر رہے ہیں، میں براہ راست سن چکا ہوں متاثرین سے. اس لیے خدا کے واسطے علماء کرام کو اس دلدل کے اندر مت دھکیلیں، اس بل کے اندر 25,000 روپے لینے کے لیے مت داخل کریں، اس کے سرے پہ اژدہا بیٹھا ہے جو ڈستا ہے تو پھر کوئی پانی بھی نہیں مانگتا ہوتا ڈسیا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، رحم فرمائے. اور پاکستان کے اندر جو یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، علماء کرام کو جو ہے نا وہ شکنجہ کسنے کے لیے، ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، اور اس کی بجائے جو ایک بہتر طریقے سے قانوناً ایک راستہ ہو سکتا ہے اس کو اپناتے ہوئے ائمہ کرام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ، ان کی تذلیل کیے بغیر، ان کو یہ شکنجے ڈالے بغیر، پٹے ڈالے بغیر، اگر کوئی ان کی ہیٹ سپیچ سے بچاؤ کی کوشش ہو سکتی ہے بالکل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.